والوں کا ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید ہے کہ آپ منتظر ہوں گے آج کی پروگرام کی ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات تو میں ہر ہفتے لازمی کرواتا ہوں کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے کہ جس شخصیت نے یقیناً اپنی فیلڈ کے حوالے سے ہمارے ملک کے لیے بہت سارے کام کیے اور ہمارے ملک کے ایمبیسڈر بن کے انہوں نے ملک کی ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. کوشش یہی ہوتی ہے، ان میں تمام فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، سوشل بھی ہوتے ہیں، شوبز کے لوگ بھی ہیں، فلم کے لوگ بھی ہیں، ادب کے لوگ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، تمام لوگ. غلطی کی کوشش میری ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی جانی پہچانی شخصیت جو وہ میں آپ کے سامنے لاؤں اور ان کی ملاقات آپ سے کرواؤں. آج کی ملاقات بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی ملاقات ہے. ہمارے بہت ماشاءاللہ سینئر موسٹ سینئر ہمارے جو پرسن آج میرے ساتھ موجود ہیں اور میری خوش نصیبی آج میرے ساتھ موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر، جنہیں سن کر، جن کی باتیں سن کر آج ماشاءاللہ سے میں بھی یہاں موجود ہوں. میں اور یہ میری خوش نصیبی. اور زیادہ کہتے ہیں کہ تعریف یا زیادہ باتیں وہی جاتی ہیں سورج کو چراغ دکھانے کے برابر، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے موسٹ سینئر، جی ہاں، سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر جناب اقبال لطیف صاحب. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اقبال لطیف صاحب کا تعارف اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گزشتہ 20 سال سے، تقریباً 20 سال سے آرٹس کونسل پاکستان کے گورننگ باڈی کے ممبر بھی ریگولر ہیں اور ماشاءاللہ احمد شاہ صاحب کے قدم بقدم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کی آواز، اقبال بھائی آپ کی آواز کے تو دنیا فین ہے. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو دیکھا، اللہ نے ایسی خوبصورت آواز آپ کو دی، ایسی خوبصورت آواز ماشاءاللہ. اور بہرحال آپ کو خوش آمدید ایف ایم 100 پاکستان پر. شکریہ. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا ریڈیو ایف ایم انڈسٹری کا ہے، پہلا ریڈیو. اور ماشاءاللہ سے آج آپ آئے تو آپ لوگوں نے براڈ کاسٹنگ کو زندہ رکھ دیا. جزاک اللہ. کیسا لگ رہا آپ کو ریڈیو؟ آپ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی تو ابتدا ریڈیو سے ہوئی، آپ نے تو بچپن میں کرکٹ ہی ریڈیو کی اپنی بالنگ کرکٹ کے وہاں اندر پھینکی اٹھا کے. تو یہ ریڈیو اور وہ ریڈیو کیا؟ دیکھیے وہ جو وقت تھا نا وہ 1958 تھا. 1958 8 سال کی عمر. صحیح بات ہے. کرکٹ کھیل رہے تھے باہر. اس زمانے میں اتوار کے دن بندر روڈ، جسے ایم اے جناح روڈ کہتے ہیں، خالی ہوا کرتی تھی. اتفاق سے ہمارے ہاتھ سے گیند چلی گئی ریڈیو پاکستان میں. وہ شاید ہماری قسمت کی یا ہمارے پروفیشن کی گیند تھی. بالکل یقیناً یہ بڑی خوبصورت بات ہے، واقعی ایسا. تو وہاں گئے محمود علی بھائی مرحوم، مس فاروق جہاں تیموری، سیم سلیم صاحب، ماجد بھائی، منی باجی، یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. بچوں کے پروگرام میں آئے ہوئے بچوں کو لائن میں لگوا رہے تھے. تو ہم وہاں پہنچے تو کہنے ہاں میاں کیسے آئے؟ محمود بھائی نے پوچھا. بعد میں پتہ چلا یہ محمود علی صاحب ہیں. میں کہا سر وہ ہماری گیند چلی. اچھا ہم تو سمجھے تم بچوں کے پروگرام کے لیے ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے بچوں کا پروگرام؟ کیوں ہوتا ہے؟ کہنے ابھی بتاتے ہیں، تم یہ گیند اپنی لے آؤ اور اپنے ساتھیوں کو دے کر آؤ، تم سے بات کریں گے. میں کہا سر ہماری باری ہے، ہم باری پوری کر کے آئیں گے. ارے نہیں تم گیند دے کر آ جاؤ. خیر ہم گئے. صحیح بات ہے. باری لے کے نہیں آئے بلکہ ہم گیند دے کے آئے. ہم نے کہا جی وہ بڑے صاحب جو ہے وہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں کہا جاؤ. ہم گئے وہاں. ہمارا گھر جو والد صاحب کا جو ہمارا آبائی گھر تھا وہ ریڈیو پاکستان سے بہت قریب ہوا کرتا تھا، بندر روڈ پر جامع گلاس مارکیٹ کے پاس. خیر ہم سے انہوں نے باتیں شروع کی کہ ریڈیو میں پروگرام کروں گا. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بچوں کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو لائیو ہوتا ہے، نونہال کے نام سے. ہر اتوار کو صبح شروع ہوتا ہے، 2 گھنٹے وہ رہتا ہے. اس میں ڈرامے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، معلومات دی جاتی ہیں، حمد و لعنت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. بچوں کے پروگرام کی جو انہوں نے تفصیل بتائی. میں کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں آتا. کہنے تم ڈرامہ کرو گے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے مطلب بالکل آئیڈیا ہی نہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا موضوع ہے، کیوں ہو رہا ہے. اس دور کا بچہ بھی تو پھر ایسے تھا نا لازمی ہوتا وہ. تو خیر انہوں نے مس فاروق جہاں تیموری سینئر پروڈیوسر ہوا کرتی تھیں، بعد میں کنٹرولر شاید ہو گئی تھی ریڈیو پاکستان کی، اب تو پی بی سی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے پوچھیے. انہوں نے ایک سردہ کاغذوں کا دیا، وہ ایک اسکرپٹ تھا، قصہ 4 درویش، ایک سیریز تھی جو بچوں کے پروگرام میں بخیر 2-4 مہینے چلنی تھی. اور ان کو اس میں ایک کیریکٹر کی ضرورت تھی جو ذرا دبنگ قسم کا شہزادہ ہوتا ہے، جو سارے معاملات میں
ایکشن بھی لیتا ہے اور نریشن بھی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ کی آواز ہی ماشاءاللہ ایسی بھرپور. اس زمانے میں مطلب اس وقت بھی ہوگی نا لازمی, اتنا تو نہیں ہوگا نا. خیر انہوں نے 2-4 جملے پڑھانے کے بعد کہنا ہی از آئیڈیل. میں نے کہا واٹ از آئیڈیل؟ کہنا یو کانٹ انڈرسٹینڈ, آئی ول لیٹ یو لیٹر. خیر یہ پھر ہم نے وہ شروع کیا. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا قد چھوٹا تھا. ریڈیو پاکستان کا جو مائک تھا یہاں ہوتا تھا, تو آئی ہیو گاٹ دا آنر کہ ملک کے بہت ممتاز فنکار اور میرے پہلے مینٹور محمود علی صاحب اب مجھے گود میں اٹھا کر مائک تک لے جاتے تھے. محمود علی صاحب. اور مائک سے واپس لے آتے تھے جب میرا ایگزٹ ہوتا تھا. عادت پڑ گئی. پھر اسکول براڈ کاسٹ, پھر بزم طلبہ, پھر جنرل پروگرامنگ, پھر ڈرامہ, اسٹوڈیو نمبر 9, کوئی چیز نہیں چھوڑی ریڈیو کی. اتفاق سے گریجویشن جب ہم کر رہے تھے تو پی ٹی وی آ گیا 67 میں. میں کہا جی ٹیلی ویژن جاؤ گے کرو گے تم لوگ کام؟ میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں آتا. یاور مہدی صاحب ہمارے بزرگ, ہمارے استاد, انہوں نے اپنے ایک دوست تھے اون محمد رضوی مرحوم, ان کو ٹیلی ویژن پروڈیوسر بنایا گیا تھا کراچی اسٹیشن پہ. تو وہ نوجوانوں کا ایک پروگرام کیا کرتے تھے, فروزاں یا کچھ اس طرح کا نام تھا. اس میں ان کی باری آئی ڈرامہ کرنے کی اور ان کو چھٹی جانا تھا. وہ آئے یاور صاحب کہے کہ ہمیں ڈرامہ کرنا ہے. اب ہم اس وقت تک بزم طلبہ کے ڈرامے پروڈیوس کرنے لگے تھے. اچھا گڈ ماشاءاللہ. رسول احمد کلیمی, ہمارے ساتھ کے ایوب خاور, اقبال فریدی, اس طرح کے لوگ, انیس زیدی ہم سے ذرا سینئر, بہت سارے لوگ, اتنے لوگ جو اب بہت نمایاں رائٹر ہیں, ادیب ہیں, کہ شاعر ہیں. یاور میری صاحب اور دوسرے اساتذہ نے اس زمانے میں ہمیں اس پروجیکشن دی تھی ریڈیو کی. تو خیر ہم ٹیلی ویژن پہنچ گئے. ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ جو ہم ریڈیو پہ کرتے تھے وہی ہم نے لائیو وہاں پہ بغیر پروڈیوسر کی مدد کے تیار کر دیا, اور وہ لائیو ہوتا تھا. ہاں جب تو لائیو تھا شروع میں. تو پروڈیوسر چھٹی سے آیا یا محمد رضوی صاحب, میں نے کہا بھائی کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ دیکھیے یہ سیٹ لگا ہوا ہے, یہ ہم نے مووز بنائی ہیں. ہمیں تھیٹر تو آتا تھا, اطہر شاہ خان, کمال احمد رضوی صاحب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تھیٹر ہم نے شروع کر دیا تھا. خیر وہ ڈرامہ جب ختم ہوا, آن ایئر لائیو تھا, ختم ہوا تو باہر اسلم اظہر صاحب, طارق عزیز صاحب اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہوتے, شاباش دی. اور وہ شاباش جو ہے وہ اس نے ہمیں ٹیلی ویژن سے چپکا دیا. واہ واہ واہ. مطلب پھر تو پرمنٹ کرتے ہیں شاباش. بس پھر ایکٹنگ کرتے رہے. لیکن اتفاق سے ذہن میں آیا کہ یار یہ سب ہم ایکٹر تو ہوتے ہیں اتنے سارے, لیکن ایک آدمی ہے جو 12-14 جتنے کردار ہوتے ہیں ان سب کو ایک ایک نیا نیا رنگ دیتا ہے اور ایک ساتھ بہت سارے کیریکٹر کرتا ہے. تو دل چاہا یہ کیا جائے. پروڈیوسر بننے, ڈائریکٹر بننے کا شوق ہوا. کیا بات. چلے گئے امریکہ. وہاں پر ریڈیو ٹیلی ویژن کا ایک ادارہ تھا, ڈان مارٹن اسکول آف ریڈیو ٹیلی ویژن. اس میں ایڈمیشن لیا. وہ آن دا جاب ٹریننگ دیا کرتے تھے. یونیورسل اسٹوڈیو میں جا کے کام کیا. وہاں پر بہت سارے بڑے بڑے شوز کو اسسٹ کیا, بہت سے بڑے بڑے اسٹار سے ملا, لوسی شو کو اسسٹ کیا. محبتیں وہاں پہ, عزتیں بہت ملی. لیکن اتفاق سے کچھ گرل حالات ایسے ہوئے کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا. آئی ہیڈ ٹو کم بیک. جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ ان کا ہے ہی کوئی نہیں, نہ ہمارا کوئی بہن تھا, نہ کوئی بھائی تھا, تو میں نے کہا نہیں جاتے. ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہے. صحیح بات ہے, ماں باپ سے بڑھ کے. حالانکہ 70 سے لے کے آج تک وہاں ہوتا تو, اور ہالی ووڈ میں اور یونیورسل اسٹوڈیو میں باہر. وہ تو پھر اللہ کا احسان ہے, یہاں پر بھی عزت کم نہیں ملی ہمیں. اسلم اظہر صاحب نے, لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹیلی ویژن جوائن کرو یار, یہ نیا ادارہ ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں موسٹ ہائیلی پیڈ ادارہ ہوتا تھا پی ٹی وی کا. خیر ہم نے جوائن کر لیا. میرے ساتھ بہت سارے اور ساتھیوں نے. 1 مارچ 1975 کو میں, سلطانہ صدیقی, فروخ بشیر, کاظم پاشا, حیدر امام رضوی, اور کیا کہتے ہیں یہ اپنا ہمارا جو بہت اچھے نغمے لکھتا, دل پاکستان کا پروڈیوسر اپنا وہ, اور جتنے بھی شعیب منصور, کراچی, لاہور, ہمارا آپس میں مقابلے شروع ہو گئے کہ بھائی ہم میں سے کون اچھا پروڈیوسر بنتا ہے. اسسٹ بھی کیا. استادوں میں سے یاور حیات صاحب لوگوں نے ہمیں سکھایا, محسن علی, عبد الکریم بلوچ جیسے لوگ ہمیں ملے ہوئے. ایک بریک کا وقت آگے آپ کو پتہ ہے, بڑی کس کو بریک کرنا ہے؟ سر ہم دونوں بریک لیں گے. اچھا ہم دونوں بریک. میں نے کہا کہ کچھ بریک کرنا ہے تو بھائی میں تو کمزور آدمی. ویسے آج کل دور چل رہا ہے بریکنگ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی بہت سینئر جناب اقبال لطیف صاحب.
جی اقبال بھائی، یہ تو تھا کہ آپ نے جب پی ٹی وی جوائن کر لیا، پی ٹی وی آپ پہنچ گئے وہاں پر، تو ایز اے ڈائریکٹر آپ نے ڈائریکٹر پروڈیوسر آپ نے کیا، پہلا کون سا پروجیکٹ جو آپ نے بڑا کیا؟ ماشاء اللہ 30 سال گزرے پی ٹی وی، ماشاء اللہ، 75 سے لے کے 2005 تک. ابھی 10 سال نوکری کے باقی تھے تو ہم نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے پرائیویٹ چینلز میں چلا گیا تھا. اور اے آر وائی نیٹ ورک کا وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین رہا. پروڈکشن کا ایک چینل سے 8 چینل بنائے، وہ بھی ایک الگ کہانی. وہ صحیح بات ہے. پی ٹی وی کے دوران میں نے 30 سال تقریباً 22 سیریلز کیے، نیلام گر کیا، 50-50 کیا، بہت ساری لائیو ٹرانسمیشنز کی، ایوارڈ سیریمنیز کی. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور پاکستان کا کوئی ایسا رائٹر نہیں ہے جس کا لکھا ہوا ڈرامہ سیریل نہ کیا ہو، اور پاکستان کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں نے ڈرامہ سیریل نہ کیا ہو. لاہور سے میں نے پنجابی اور سرائکی، کراچی سے اردو اور سندھی، کوئٹہ سے براہوی، بلوچی اور پشتو. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو واحد آدمی ہوں جس نے شاید 7 زبانوں میں ڈرامہ سیریل کیا. اور اس کے ساتھ میمنی، میری اپنی زبان گجراتی، اس کے بھی پروگرامس یہاں کراچی سینٹر سے ہم کرتے رہے. زبان اصل میں بات نہیں ہے، اصل چیز ہے پریزنٹیشن اور آئیڈیا. اس آئیڈیا کی اللہ تعالیٰ نے کچھ مدد ذہن سے بھی، اور اساتذہ میرے عبدالکریم بلوچ جیسے، یاور حیات جیسے، محمد نثار حسین جیسے، قمر آفتاب جیسے، محسن علی جیسے، امیر امام جیسے، ظہیر خان جیسے، اس طرح کے جو بزرگ اور سینئرز تھے، انہوں نے ہمیں بہت سیکھنے کو اور سکھانے کو، اور انہیں ایک ایتھکس سکھائی. پی ٹی وی کے اندر ہم نے ایک ایتھکس سیکھی کہ ہم پروفیشن میں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک فیملی ایٹماسفیئر، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا. اور ایک دوسرے کے لیے ہم کسی اور کا کوئی پروگرام، لائیو پروگرام ہو رہا ہوتا تھا تو اس کے اوپر لوگوں کو، مہمانوں کو بٹھانے میں بھی ہم حصہ لیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے. بالکل. ادارے کو جب آپ عزت دیتے ہیں نا تو ادارہ خود بخود آگے بڑھتا ہے. اور ادارے کی عزت کر کے لوگ ذاتی نوکری سمجھنے لگتے ہیں اس کو، تو پھر وہ ادارہ ذرا تباہ ہو جاتا ہے. پرائیویٹ چینلز میں بھی میں نے ایک چینل سے 7 چینلز بنانے میں اس ٹیم میں حصہ لیا اے آر وائی کی. میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا، سارے چینلز کا ہیڈ آف پروگرامنگ بھی رہا. اسی طرح سے پھر ایکسپریس، پھر دنیا ٹیلی ویژن میں کنسلٹنسی، نئے چینلز کی، وطن ٹیلی کام کا بوکے آف چینل، یہ سب ہوتا رہا. اب جب کافی دن گزر گئے تو کچھ سوچا کہ اب نوکری بس ٹھیک ہے. اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی ہے، پروڈکشن کمپنی. سال میں 1 یا 2 سٹ کام یا سیریل اپنا اندر کا انسان جاگتے رہنے کے لیے. کیونکہ میرے حساب سے اب میں نے ایکٹنگ شروع کر دیا دوبارہ. پہلے میں نے اور منظور قریشی نے پی ٹی وی جوائن کرنے سے پہلے خوب ایکٹنگ کی تھی. آج منظور بھائی کی ضد پہ انہوں نے کہا کرو، تو بھی میں نے سنگ ماں کیا تھا، میں نے دیکھا تھا ہم ٹیلی ویژن کا. اسی طرح سے اور بھی کچھ سلسلے چل رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی ہمارے دوست احباب بہت پیار کرتے ہیں تو کمرشل میں بلا دیتے ہیں. کمرشل ماشاءاللہ آپ کے دیکھیں بھائی، تو وہ ٹھیک ہے. اور میں چھوٹی موٹی پروڈکٹ کمرشل نہیں لیتا. اچھی کوئی پروڈکشن ہو جس میں لوگ نئے مزہ آتا ہے، اس میں بھی ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں. جب ہمارے بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نواسیاں، تو وہ خوش ہوتے ہیں. میں نے ایکٹنگ دوبارہ شروع کرنے کا منظور سے کہا. میں نے کہا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں پیسے کماؤں، اللہ نے بہت دیا ماشاءاللہ، اور اللہ دیتا ہی ہے ماشاءاللہ. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد جو میرے نواسے اور نواسیاں چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ جب میں نہ ہوں تو وہ کم از کم اس پروگرام کو چلا کے دیکھیں گے ہمارا نانا یہ تھا، اس کو یہ آتا تھا، اللہ کو زندگی تھا. خیر وہ تو زندگی تو پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے. وہ تو جو حقیقت وہ تو حقیقت ہے. ہمارے بعد کے لوگ ہم چلے گئے، ہمارے ساتھ کے لوگ بہت سے وہ چلے گئے اور جاتے ہیں. جس کا وقت نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد. یہ تو وہ جو حقیقت ہے جس کو چھٹایا جا ہی نہیں سکتا. بالکل اس کے ساتھ سرگرمیاں جو ہیں وہ ایک خواہش تھی بہت، اور اس خواہش کو
پورا کرنے میں ایک جنونی جو ہے وہ مجھے مل گیا. کیا بات ہے. احمد شاہ, اس کا نام ہے احمد شاہ, ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, اور اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات, وزیر اقلیت امور, دوست. مجھے ہمیشہ 20 سال 22 سال سے بڑا بھائی کہہ کے پکارنے والا, عزت دینے والا, چھوٹوں کی عزت دینے والا, بڑوں کو احترام دینے والا ایک شخص ہے, جس کی یہ خواہش تھی اور ہماری سب کی یہ خواہش تھی کہ ایک ٹیم بنی اور ہم نے اس ادارے کو جو ویران پڑا ہوا تھا, آپ تو خود بھی آتے ہیں, رہے اسی شعبے سے متعلق رہے ہیں, اور ہم اور آپ کا تعلق تو آج کا نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کی آواز سے آواز لڑاتے رہے ہیں. تو وہ اس ادارے کو اب بین الاقوامی اہمیت حاصل ہے, پذیرائی حاصل ہے, کانفرنسز ہوتی ہیں, عالمی کانفرنسز ہوتی ہیں, میوزک کنسرٹس ہوتے ہیں, میوزک فیسٹیولز ہوتے ہیں, ادبی پروگرام ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں. اور ماشاء اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب یہ کہنے میں کوئی وہ آر بھی نہیں ہوگی کہ شاہ صاحب نے جب سے سنبھالا ہے, مطلب آرٹس کونسل کو جب سے شاہ صاحب کے ہاتھ میں آئی, ماشاء اللہ سے دنیا بھر میں ایک پہچان بن گئی ہماری کہ آرٹسٹوں کی ایک جو جگہ ہے آرٹس کونسل, وہ واقعی دنیا پہچان بن گئی. اس سے ہٹ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شخص میں ایک خاص بات ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ کون آدمی کیا کر سکتا ہے, اور جو سینئرز ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کام لیتا ہے. جو جونیئرز کی ایک ٹیم اس نے تیار کی ہے, ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایسے نوجوان, ایسے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, ایسے لوگ وہاں پر اب ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ یہ ادارہ اس سے اوپر جائے گا, نیچے نہیں جائے گا. اللہ نہ کرے کہ نیچے آئے. حکومت بھی اس کی مدد کرتی ہے, حکومت سندھ نے کافی مدد کی ہے اس کی, اور فیڈرل گورنمنٹس میں بھی اس کی مدد ہوتی ہے. لیکن یہ کیونکہ سرکاری ادارہ نہیں ہے, اس میں الیکشن ہوتے ہیں, اور 22 سال سے تقریباً ہر سال, ہر ایک سال, پہلے ایک سال تک ہوتا ہے, اب 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. ہر سال ہمارا پورا پینل جیتتا ہے. اب تو ماشاءاللہ جو مخالفین بھی تھے وہ بہت پیار سے کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس کرنے کو چھوڑا کیا ہے, ہم کریں کیا. وہ بھی اچھے لوگ ہیں, ہم اپنے مخالفوں کو کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے. اختلاف رائے ہے, اچھا مخالف بھی وہ سمجھو اسی وقت تک ہوتے, اس کے بعد کہاں مخالف. دیکھیں اختلاف رائے رکھنا ضروری ہے, کوئی ہونا بھی چاہیے, غلط بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, پوائنٹ آف ویو کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ادارے سے اگر اختلاف کرے گا تو پھر اس کے ہم مخالف ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ادارے کے لیے اچھی رائے دیتا ہے, بری رائے دیتا ہے, جو بھی رائے دے رہا ہے نا اس کا احترام کرتے ہیں. اسی لیے ادارہ چل رہا ہے. اسی لیے اب جب ہم نے جوائن کیا تھا آرٹس کونسل تو اس کے 500-700 ممبر تھے, پھر 1500 ہوئے, پھر 2000 ہوئے. آپ اس وقت یقین کریں گے آرٹس کونسل کے ممبر کی تعداد کیا ہے؟ 8000, اس سے بھی کچھ زیادہ. اس میں ادیب ہیں, شاعر ہیں, موسیقار ہیں, گلوکار ہیں, اداکار ہیں, نغمہ نگار ہیں, شاعر ہیں, اس میں پینٹرز ہیں, اس میں ادیب اور پینٹرز, اور ان لوگوں کے علاوہ سیاسی رہنما ہیں, کاروباری حضرات ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ ہیں. تو اس سے یہ ایک معاشرے کا ایک مرکز ایسا بن رہا ہے جسے چلانا اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مجھے بھی اس بات کا مطلب یہ آنر ہے کہ میں بھی آرٹس کا ممبر, اور میرا نمبر 742 ہے, اور میرا نمبر 34 ہے. آپ کا تو ماشاءاللہ شروع, ہم تو جب آئے تو جب 700 آخری تھا نا, وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری نمبر ہمارا, تو ہم آخری ہیں. نہیں, تو اب دیکھیں ماشاءاللہ وہ 8 ادارے ان کے اراکین کی محبتوں سے چلتے ہیں, اعتماد سے چلتے ہیں, اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ 7-8 ہزار آدمی ہم پر, احمد شاہ کی سربراہی میں جو کام کرتی ہے ٹیم, اس پر یقین رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں. اور اسی لیے بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں بھائی اب ہم کیا ووٹ دینا ہے, تم لوگ جیت ہی جانا ہے, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ رائے دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے لوگ رائے دیں گے. یہ سال الیکشن کا سال ضروری ہے, دیکھیے یہ سال پھر الیکشن کا سال ہے, پھر الیکشن کا سال, آپ پتہ نہیں آپ مجھے ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے, اور میں لڑوں گا یا لڑوں گا, لیکن ادارے کے لیے نہیں, ہم تو ہمیشہ سے ادارے کے لیے ساتھ ساتھ رہے, ادارے. اچھا یہ تو سلسلہ ہمارا چل ہی رہا ساتھ ساتھ. دوسری بات میں اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا آفتاب کامدار, بہت اچھا ڈائریکٹر ہے,
یہ اور ہم نے ایک ساتھ ہی سمجھو تھیٹر پہ ہم نے اسٹیج کا کام ہم نے شروع کیا تھا. اسٹیج پہ ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے. بہت بات صلاحیت پرانی بات میں ہے. بہت بات صلاحیت لڑکا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح نہیں بالکل, لیکن یہ گڈ پرسن. اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبھی, آج کے مہمان زبردست ہیں ماشاء اللہ, اور اقبال بھائی کو بھی سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام, خوش رہیں. اور ماشاءاللہ اس کے بعد پھر مانچسٹر یو کے میں ہمیں جوائن کیا جناب, ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام دیکھتے اور سننے والے ہیں جناب عمر ریاض صاحب مانچسٹر یو کے میں, اور کہتے ہیں سلام شوبھی بھائی اینڈ دی گیسٹ کو بھی سلام جی, آپ کو بھی سلام کیا انہوں نے. اس کے علاوہ جناب بھی اصغر ولی نے جوائن کیا ہمیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ اصغر ولی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا میں سلسلہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ملاقات اجمل شوبھی کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں, اور ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں اقبال لطیف صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں. اور اقبال بھائی کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ پی ٹی وی کا دور, لازم پی ٹی وی کے ماشاءاللہ سینئر جو پروڈیوسرز میں ماشاءاللہ شمار ہوتا ہے اقبال بھائی کا. پھر پرائیویٹ پروڈکشن بھی دیکھی انہوں نے, اس کے علاوہ بھی چینلز بھی آگے سامنے چینلز بھی ہیں. ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ وہ ماضی پاکستانی ٹیلی ویژن اور آج کی ٹیلی ویژن میں فرق کیا ہے, وہ پروڈکشن اور آج کی پروڈکشن میں کیا فرق ہے. کیونکہ وہ تمام اس میں جو پروڈکشن بن رہی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ وہ بات ہی نہیں ہے, وہ بات کیوں نہیں ہے, کیوں پہلے ڈراموں میں سناٹے ہو جایا کرتے تھے, آج کے ڈراموں میں سناٹا کہ آج کے ڈراموں میں رش ہو جاتا ہے روڈ سڑکوں پہ بجائے سناٹے کے. تو یہ چیزیں کیا ہیں, ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے, اور اس سلسلہ 4:30 بجے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے. اور اقبال بھائی کافی مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت مصروفیت بھی ہوتی ہے, اس کے باوجود اقبال بھائی آئے, اس کے لیے میں اقبال بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی مینجمنٹ کی جانب سے. بہت اچھا لگا, مطلب کہ مصروفیت ہوتی ہے. آپ ایک ٹرو پروفیشنل ہیں بحیثیت دوست کے اور بھائی کی تو اور بات ہے, آپ ٹرو پروفیشنل اور ٹرو پروفیشنل کے ساتھ باتیں کر کے مزہ آتا ہے. تھینک یو جناب. ملاقات اجمل شوبھی کے ساتھ FM 100 پاکستان سے, اور یہ پروگرام آپ میرے ساتھ ایوری سیٹرڈے ہر ہفتے کے دوپہر کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ پروگرام جناب, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انڈیا میں, شمس رضا نے ہمیں جوائن کیا انڈیا سے, اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبھی بھائی. وعلیکم السلام شمس. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ گیسٹ کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم جی. یہ انڈیا میں ہمیں دیکھتے ہیں, انڈیا میں جوائن کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جناب مہر راشد نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم ضلع لیا سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ راشد آپ کی محبت کا, تھینک یو ویری مچ. اچھا میں جو سوال میں نے کیا تھا, جو بتا رہا تھا میں کہ آپ ماشاءاللہ آپ سینئر پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیں, اور آج کی پروڈکشن, تو آپ اس میں اور آج میں کیا آپ فرق کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں شاید ہمیں لوگ کہتے ہیں سناٹے ہو جاتے, آج سناٹے ہی نہیں ہوتے, کیوں ہوتے؟ دیکھیے حالانکہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اس زمانے کے پروگرام جو ہیں اس لیے بہت زیادہ یاد کیے جاتے ہیں, پاپولر ہوتے ہیں کہ یہاں یہ مونوپلی تھی اور کوئی مقابلہ نہیں تھا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے مقبول ہونے اور ان کی پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ افتخار عارف, مدبر رضوی, اسی طرح کے بہت سے لوگ اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جو بہت عمدہ آئیڈیاز کو اور آنے والے آئیڈیاز کو گروم کرنے میں ہماری مدد کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں ڈرامہ کرنے والا پروڈیوسر جو ہے وہ ریہرسلس کرتا تھا, 7 دن 6 دن ریہرسل ہوتی تھی, پھر کیمرہ ریہرسل ہوتی تھی, ڈرائی ریہرسل ہوتی تھی, اس کے بعد میں ملٹی کیمرہ پروڈکشن ہو جایا کرتی تھی, اور اس کے بعد میں اس کی ایڈیٹنگ آؤٹ ڈور وغیرہ. 1 ہفتے کے اندر ہم ایک ڈرامہ 3 دن کے اندر کر کے اس کو آن ایئر دینے کے قابل تھے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے کوالٹی اور معیار کو بھی دیکھتے تھے, سٹینڈرڈ کو بھی دیکھتے تھے, کانٹینٹ کو بھی دیکھتے تھے. آج صرف اتنی سی بات ہے, بہت محنتی لوگ ہیں, نئے لوگ آنے والے, بہت باصلاحیت ہیں, لیکن کمرشلزم جو ہے وہ کریٹیوٹی پہ حاوی ہو گیا, اور اس وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سودا کون سا بکنے والا ہے. ہم اس زمانے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ سودا کون سا اثر انداز ہونے والا ہے. تو اس میں اور اس میں فرق ہے. ہم بہت ساری باتوں سے, آج کل کے دور کی پروڈکشن سے بہت ساری باتوں سے اختلاف یہ کرتے ہیں کہ وہ فلم بناتے ہیں اور اسے ٹیلی ویژن ڈرامہ کہتے ہیں. سنگل کیمرے پہ جب آپ ایک چیز کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن تو ملٹی کیمرہ ٹیکنیک کے اوپر کام کرنے کا
ہے جس میں ایک ہی وقت میں 2 3 4 5 کردار ہیں وہ بولتے ہیں 50 کردار بولتے ہیں اور ایک ہی ساتھ تاکہ ایکشنز ری ایکشنز اس میں ایک سنک رہے. جب آپ ایک کامیڈی کر رہے ہیں اور ایک کیمرے سے کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے کامیڈی جملے کہے, آپ کا جواب مجھے دینا ہے 15 منٹ کے بعد میں اس کا میں ری ایکشن دوں گا, تو کیا وہ سنک کرے گا؟ یہ تو ہمارے ایڈیٹرز کا کمال ہے جو اتنا کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اتنا قریب لے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں ایک ہی ساتھ ریکارڈ ہوا ہے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ فلاز ہیں. پھر بات یہ ہے کہ آپ کاسٹنگ, اس زمانے میں ہم لڑتے تھے ایک دوسرے سے کہ فنا اس کیریکٹر کے ساتھ جا رہا ہے نہیں جا رہا, اور اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کیریکٹر کو کرے گا تو بہت اچھا بولو. تو اس میں فرق ہے, ہوگا, آئے گا وقت آئے گا کہ پھر سے ٹیلی ویژن کا وہی معیار آئے گا, اس لیے کہ اب جو نئی پود آ رہی ہے وہ پڑھتی ہی بہت ہے. میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے بہت آتا ہے, یہ ایک سمندر ہے یہ فیلڈ, اس کا ایک قطرہ شاید ہم نے پیا ہو تو پیا ہو. ہمارے بعد آنے والے جو ہیں وہ انٹرنیٹس کی وجہ سے ترتیب, ہم تو جب سیکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے تو نہ کتابیں تھیں, نہ کوئی اکیڈمی تھی, نہ کچھ سکھانے والا تھا. ہم تو امریکن سینٹر میں یا برٹش کونسل میں جاتے تھے, وہاں کتابیں پڑھتے تھے اور اس میں سے موقع ملتا تھا تو ایک آدھ لے آتے تھے, گھر بیٹھ کے اس کی کاپی کرتے تھے, فوٹو کاپی کراتے تھے, پھر اس کے بعد میں وہ کتاب واپس کرتے تھے. تو اب آپ کے پاس میں یہ آپ نے بٹن دبایا ہے, دنیا کے ہر بڑے سے بڑے ڈائریکٹر کی زندگی, اس کا کام, رائٹرز, ہاؤ ٹو رائٹ فار ٹیلی ویژن, ہاؤ ٹو رائٹ فار فلم, سب موجود ہے. ہم نے جو کچھ سیکھا وہ بزرگوں استادوں سے سیکھا, اور اب جو دوست آ رہے ہیں وہ کتابوں پہ توجہ دے رہے ہیں. 22 سیریل میں نے کیے ہیں, 22, اور ان 22 سیریلس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے رائٹر سے کم لکھنے والا ہو. بجیا میرے ساتھ, سارے ماشاءاللہ, انور مقصود, حمید کاشمیری, اسد محمد خان, وہاں سے اقبال احمد خان, شاہد کاظمی, پتہ نہیں کون سا ایسا رائٹر ہے جس نے میرے ساتھ کام نہیں کیا. ڈاکٹر تاج رئیسانی کوئٹہ کے ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں, ہر زبان میں لکھنے والے بہت اچھے ہیں. ہمارے یہاں ادب تخلیق ہو رہا ہے اور ادب بہت آگے جا رہا ہے. اردو زبان اور ہماری تمام زبانیں, ان میں بہت پوٹینشیل ہے. ہم نے توجہ دی, لوگوں نے خیال کیا, تو اس ملک میں بھی بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک کے عوام میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. ہم عوام کو اگر نظر انداز کریں گے تو ملک نظر انداز ہو جائے گا دنیا کے والوں کی نظر میں. یہ تو حقیقت ہے. اچھا, ایک بات میں دوسری بات یہ کہ ماضی میں پاکستان ٹیلی ویژن میں بچوں کے لیے بہت سارے پروگرام ہوا کرتے تھے, بہت ساری چیزیں جن سے بچوں کو ڈراموں کے ذریعے تربیت ہوتی تھی, بہت سے پروگرام ہوتے تھے, میوزک کا بھی, ڈرامہ بھی. یہ بھی آج جو ہمارے پروڈکشن میں بچوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ I've got the honor کہ میں نے اپنے دوست اور اپنے سینئر سہیل رانا کے ساتھ میں 400 سے زیادہ پروگرام کیے بچوں کے میوزک کے, سنگ چلے سارے دوست ہمارے. اسی طرح سے میں نے قمر علی عباسی مرحوم کے اور کئی اور لوگوں کے لکھے ہوئے ڈرامے کیے, بچوں کے سیریلز کیے, بات بان کیا, میرے دوستوں نے ٹک ٹک کمپنی کیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم وہ اینک والا جیل اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ بچوں کے لیے ہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں نے ایک جملہ کہا تھا, پھر آپ یاد کر لیجئے گا اس بات کو, کہ مارکیٹنگ تخلیق پہ چھا گئی ہے. تو اگر کوئی ٹافی بیچنے والا اسپانسر کرے تو شاید بچوں کے ڈرامے آ جائیں, کوئی بسکٹ بیچنے والا اسپانسر کرے تو شاید بچوں کے لیے کچھ کام ہو. بچوں کا ادب تک تخلیق کرنے میں 1 2 3 نام نظر آتے ہیں. ابھی آج کل یہاں کراچی میں ابن آس اور اس طرح کے دوست جو ہیں وہ کر رہے ہیں کام, لیکن بچوں کو نظر انداز آپ کریں گے تو مستقبل آپ کو نظر انداز کر دے گا. تو بچوں کے, اچھا بچوں کے پروڈکٹ بنانے والے اداروں کے کمرشل تو اتنے چل رہے ہیں, تو وہ مطلب ڈرامہ وہی کمرشل کو اسپانسر کرتے ہیں, تو کیا سودا دکھا کے اپنی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں. وہ ان کا مقصد بچوں کو تربیت دینا نہیں ہے, اپنا سودا بیچنا ہے. تو جہاں نیت میں فطور ہو, ہاں وہاں تو پھر وہاں کیا ہوگا, کیونکہ اتنی کمرشل چلتی ہیں, اتنے اگر وہ اسپانسر کر دیں ڈرام بچوں کے پروگرام کو, تو بات تو چیز ہو رہا ہے. کچھ کمپنیز نے یہ سوچا بھی ہے, اور کچھ ڈرامے یا کچھ سیریلز یا کچھ بچوں کے پروگرام ایسے آنے والے مستقبل قریب میں جو میرے اطلاع میں ہے. کچھ مجھ سے بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی بہت ہی شاندار قسم کا کام کیا جائے. ہوگا,
اچھا میوزک کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کوئی پروگرام اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی؟ دیکھیے میں نے کیونکہ آج کے ہمارے جو بڑے بڑے سنگر نام ہیں وہ سارے پاکستان ٹیلی ویژن انہی پروگراموں سے نکلے ہوئے سارے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پی ٹی وی میں تو جو کچھ ہوا بہت سارے نکل کے آئے لوگ. جب میں معاف کیجیے جب میں اے آر وائی گیا تو وہاں میں نے ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا اسے خالی کرایا, ایک بہت بڑی جگہ بنائی جہاں پہ 3,000-3,500 مہمانوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, اور پاکستان کے جتنے وہ سنگرز جو سپر ہٹ ہونے کے بعد میں معدوم ہو گئے تھے ان کا میں نے دوبارہ سے ان کو لا کے, جواد ہوئے, عالمگیر ہوئے, جتنے بھی آبدہ ہوئی اور جتنے بھی نام ہیں, ایک ایک نام لے کے میرا احسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریوائول کی کوشش میں نے کی تھی, اور 3,000-4,000 آدمی صبح سے دوپہر سے لے کے صبح تک بیٹھے ہوئے ان کے گانے سنتے رہتے تھے, ریکارڈ ہوتا رہتا تھا, آن ایئر جاتا رہتا تھا, لائیو ٹرانسمیشنز میں نے کی, 8 کیمرے سے پروڈکشن دی اور میرے دوستوں نے بھی. تو یہ نیت ہو تو ہو جاتا ہے, اور اگر صرف پیسے کمانے کے لیے چینل کو استعمال کرنا ہو تو نہیں ہوتا. ہاں ابھی ہو تو ویسے ہی, اب بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس وقت نیت کی سب سے بڑی بات ہے, اور نیت کیونکہ اس وقت تو بات ہے کہ ہمارے اب چینل ہمارے کمرشل زیادہ تر کمرشل بن چکے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا, پیسہ آنا چاہیے. چلیں کچھ شامل میسیج بھی شامل کرتے چلیں, کچھ کمنٹس ہمارے پاس ہیں. نصیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ شارجہ میں اس وقت ہمیں شارجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. کہتے ہیں السلام علیکم, اقبال لطیف صاحب کو بھی پرخلوص السلام, بہت بہترین پروگرام ہے, کچھ معلومات میں اضافہ ضرور ہے, اللہ قدم بقدم ترقی عطا فرمائے, آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جو کون صاحب ہیں؟ یہ شارجہ میں ہیں, نصیر خان ہے, شارجہ سے ہیں. السلام علیکم نصیر. اور یہ ماشاء اللہ ہمارے کراچی کے ہی ہیں, جو شارجہ میں سے شارجہ میں ہیں وہ ماشاء اللہ. شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد پھر مختار احمد بھائی جی ہمارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں, جی وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. وہ بھائی بھی ہیں اور جی بھی ہیں. جی بھی ہیں وہ بھائی, وہ تو ماشاء اللہ مشہور بھائی جی کر دیجیے. ہاں کہتے ہیں اقبال لطیف بھائی کو مسافر پاکستانی کا سلام. جی سفر ہے شرط مسافر نواز بو تیرے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور اس کے بعد جناب محمد صدام سرور بھاول نگر شہر سے کہتے ہیں السلام علیکم, بہت پیارا پروگرام ہے, بہت شکریہ, تھینک یو آپ کا, بہت بہت شکریہ محمد صدام سرور, تھینک یو, میں جزاک اللہ, خوش رہا, بہت اچھی بات ہے. اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات ہمارے فلم کے حوالے سے, فلم بھی آپ دیکھیں ہماری بقول ہماری نئی جنریشن کے کہ فلم ریوائیو ہو چکی ہے, ہو گئی ہے, تو کیا فلم وہ فلم اور یہ فلم مطلب کیا کہتے ہیں؟ فلم کے جو سینئرز ہیں, پرانے جو لوگ ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیلی ویژن کو فلم میں لے آئے ہیں. یہی میں بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اگر ٹیلی ویژن کو اور فلم کی ٹیکنیک کو دیکھا جائے تو بہت مختلف ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بات یہ نہیں ہے, آپ ٹیلی ویژن کا کانٹینٹ اگر اٹھا کے فلم بنا لیں تو فلم اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ مگر اس کو اس کانسیپٹ سے بنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو جغادری سینئرز ہیں انہوں نے بہت انڈسٹری کو بہت دنوں تک زندہ رکھا, لیکن جب بڑے بڑے سینئرز ہمارے دنیا کو تیاگ کر چلے گئے تو اس کے بعد جو آنے والے تھے نا, جو ان کے اسسٹنٹ ان میں وہ بات اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے ان سے سیکھا ضرور, لیکن اس کے ساتھ ان کی طرح کا مشاہدہ اور مطالعہ نہیں تھا. بالکل اس وجہ سے فلم انڈسٹری جو ہے وہ صرف ڈانس کرانے اور مختلف لائٹ اینگل سے آپ سمجھتے ہیں نا دکھانے سے کام چلانے لگے. تو وہی سودا جہاں بک رہا ہے وہ بیچنا ہے, تو جب سودا بیچنے کی والی بات ہو تو کریٹیوٹی مر جاتی ہے. کیونکہ اس وقت فلمیں ہماری آ رہی ہیں, وہ فلمیں دیکھیں, اگر وہی بات ہے کہ ڈرامے کو انہوں نے, ٹی وی کے ڈرامے کو انہوں نے, کیوں ٹی وی جو ڈرامہ وہ کٹ ٹو کٹ ایک بالکل ہے, سولو چلتا ہے, اور فلم وائڈ اینگل ہے, تو وہاں اور یہاں میں تو وہ اٹھ کو اٹھایا اور وہاں ڈال دیا, کانٹینٹ بھی کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس کے باوجود پھر کہتے ہیں اتنی مہنگی فلم ہے کہ ٹیلی ویژن میں فلم ڈال دیا, فلم میں ٹیلی ویژن ڈال دیا. بالکل, یہ بالکل بہت اچھی بات کی بابا, بالکل آپ نے چیزوں کو بالکل گھما دیا انہوں نے, اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جناب محمد دلی, یہ مہتاب علی آرٹسٹ ہمارے, بڑا مہتاب شاہ نہیں, دوسرے مہتاب پینٹر. اچھا پینٹر جو ہے مہتاب, کہتے ہیں زبردست انٹرویو اقبال لطیف صاحب کا, جی بہت شکریہ. یہ مہتاب آرٹسٹ. السلام علیکم مہتاب.
یہ ماشاءاللہ ہم تو اس کو کہتے ہیں نوجوان ہے، یہ نوجوان لڑکا ہے یہ. نہیں مہتاب تو ویسے بھی چاند ہوتا ہے، آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، کبھی پورا ہو جاتا ہے کبھی آدھا ہو جاتا ہے لیکن رہتا مہتاب. 4:30 بجے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوان کے شاکرین جوان کے اور کہتے ہیں کراچی صدر سے ہم سن رہے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہا ہے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو رہے ہیں اس وقت میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال لطیف صاحب. اچھا اقبال لطیف بھائی، اب تو یہ کیونکہ ہمارے پاس 12-13 منٹ ہم لاسٹ، اب تھوڑا سا آتے ہیں آرٹس کونسل کی. تھوڑی بات تو شاہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے ماشاءاللہ. اب تقریباً 20 سال سے شاہ صاحب کے شانہ بہ شانہ قدم کا قدم ہے. آرٹس کونسل کی بات جو وہ تو اب دنیا جہان جانتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے اور احمد شاہ کی سربراہی میں بنا ہے. اور یہاں بہت سارے ہمارے ادیب شاعر سینئرز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. ملک سے باہر سے بھی ادیب شاعر آتے ہیں. جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں پہ آرٹس کونسل کا نام عزت اور احترام سے دیا جانے لگا. اس میں یہ بڑی بات ہے. لیکن اب یہ آخری 2-4 منٹ ہیں تو یار بات یہ ہے کہ آپ نے میرا بہت سارا انٹرویو کر ڈالا، بہت ساری باتیں پوچھی. اپنے بارے میں تو بتائیے کہ یہ جو 20-22 سال سے مستقل مائک کے ساتھ آپ چپکے ہوئے ہیں، چوٹیں کھانے کے باوجود، زخمی دل کے ساتھ، زخمی پیروں کے ساتھ، اس کا کوئی کمال ہے؟ اس میں کیا کمال ہے؟ بس آپ سب کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ سب کچھ یہ محبت کی بات یہ ہوتا ہے پیشن. بس آپ مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ کیسے ہی حالات ہوں پروفیشن کے ساتھ میں دیانتدار رہو. تو ہیٹس آف ٹو یو شیف. تھینک یو اقبال بھائی، بہت شکریہ. یہ میرے لیے بہت آنر ہے، بہت ماشاءاللہ. اور آپ تو ماشاءاللہ ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آدمی کام کرتا ہے نا اس کا کام جو ہے وہ آتا ہے، نظر آتا ہے. اور جس کا کام نظر نہیں آتا وہ کام ہی نہیں ہوتا. یہ بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر باتیں رسوائی. بات تو سچ ہے. کیا کہ اچھا بہرحال میں آرٹس کونسل میں بہت سارا کام ماشاءاللہ ہوا ہے. ان فیوچر کیا پلاننگ کیا چل رہی ہے وہاں پر؟ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو اسے ایک احمد شاہ کی اور ہم سب کی پلاننگ تو یہ ہے کہ اکیڈمیز مستقل کام کرتی رہیں. ڈرامہ اکیڈمی، ایکٹنگ کی، اسکرپٹ رائٹنگ کی، موسیقی کی، رقص کی، یہ سب چلتا رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے اسے ایک شو بزنس کے حساب سے میڈیا یونیورسٹی کا ایک پلان ہے جو آنے والے، ہم تو اب نئی تعلیم حاصل کریں گے لیکن ہم جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ لوگوں تک دیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ باقاعدہ باہر سے کام کر کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، تربیت حاصل کر کے آئے ہیں، ایک آدھ ان میں بھی ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بن جائے جسے دنیا آ کر یہاں داخلہ لے کے پاکستان سے سیکھنے کے بعد آدمی جو ہے وہ کندن بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں پہ ان کی یہ یونیورسٹی ہے، وہ یونیورسٹی ہے. آپ کو اگر علم ہو، بہت سے نئے بچوں کو نہیں علم ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو اسٹینڈرڈ ہائی لیول کے جو پلیز ہوا کرتے تھے وہ ان کی اس یونیورسٹی میں، ان کے ادارے میں دکھا کے بتایا جاتا ہے طرح کے ڈرامہ کسے کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پونا یونیورسٹی اور یہ یونیورسٹی اور یہ سب کچھ نام دیتے ہیں لیکن سیکھا انہوں نے ہم سے ہی ہے ڈرامہ. اب ہمارے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں تو ہم کیا کریں. اچھا ڈرامہ، ویسے ہماری ڈرامہ انڈسٹری ویسے بھی جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں، یہ دنیا بھر میں ڈرامہ تو ویسے بھی ہمارا بڑا کامیاب، مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ جو ہے نا اس کی بنیاد جو ہے وہ رام لیلا اور ان سے آئی. ہماری جو کہانیاں ہیں وہ یونان سے، جو ایک تھیٹر بنا تھا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، وہاں سے نکلتا ہوا آیا. یہاں ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ایسے ڈرامہ رائٹرز نکلے ہیں جن کی قدر اگر ہم کریں، کمال احمد رضوی، آغا اشر وغیرہ تو تھے ہی، جو امتیاز تاج تھے. اب اس دور میں ہمارے پاس اسد محمد خان ہیں، حمید کاشمیری تھے، فاطمہ سوریا بجیا تھی، کیا کیا نام ہیں. کن کن ناموں کو آپ چاہنے کے باوجود ان کی تعریف نہ کریں تو ہمارا تعصب ہوگا. بے شک بے شک، یہ بے شک. اور پھر انور مقصود صاحب ماشاء اللہ انہیں زندگی دی. نہیں لاہور میں بھی، میں نے پشاور میں بھی ایسے ایسے لکھنے والے، کوئٹہ میں بھی ایسے ایسے لکھنے والے پائے ہیں جو اپنی زبان میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں. اور وہاں تو ایک کوئٹہ کا ایک بندہ ہے جو میرا ایکٹر ہوا کرتا تھا، فاروق سرور، وہ پشتو میں بھی لکھتا ہے،
پشتو کے ادب کو اردو میں ترجمہ بھی کرتا ہے واہ اور ڈرامہ بھی لکھتا ہے, ایکٹر بھی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ قانون دان ہے, ایڈوکیٹ جنرل رہ چکا ہے کیا بات ہے فاروق سرور. فاروق سرور نام اور ایک کیریکٹر اس نے میرے ساتھ بھی کیا ہے کئی جگہوں پر, یہ اور اسماعیل شاہ مرحوم فلم اسٹار ہیرو, وہ دونوں میرے پاس ساتھ آئے تھے اور ان دونوں کی انگلی پکڑ کے میں نے ان کو ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, جب سے اب تک ڈرامے بازی کر رہے ہیں. صرف اسماعیل شاہ کو اللہ جنت سے, وہ تو ایک اپنی نوجوانی میں دیکھے بس ہم سے جدا ہو گیا وہ, ورنہ کیا زبردست ایکٹر تھا وہ, بڑا فلم سے آیا وہ. بالکل جی, بہت اچھی بات, بالکل یہی سلسلہ ہمارے پروگرام کا ہے اور یہی سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. اچھا, آرٹس کونسل جو ہے اب تو ماشاء اللہ آرٹس کونسل اور ترقی ہو گئی, اب یہ کہ ڈسٹرکٹ میں بھی ماشاء اللہ شروع ہو گیا ہے, تو ابھی کیا ایک وہاں کے علاوہ بھی کوئی اور کراچی میں کیوں, باقی ماشاء اللہ کراچی بہت بڑا ہمارا. بات یہ ہے نا کہ کراچی کو لوگ مانے نہ مانے, مردم شماری میں کاؤنٹ کرے نہ کریں, یہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. بالکل وہ تو ہے, مگر وہ نہیں مانتے, نہیں وہ نہ مانے. ہر زبان یہاں ہے, ہر لہجہ یہاں ہے, اور اردو تو ہے ہی, دنیا بھر کی زبانیں یہاں موجود ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر زبان یہاں پہ, اور اردو تو ہے ہی, اردو تو ہے ہی, اور فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم نے جو ہے کراچی شہر کو تقریباً تھوڑے دنوں بعد حیدرآباد سے ملتا ہوا شہر پائیں گے آپ. بالکل بالکل. تو ایسے میں ہونا یہ چاہیے, کیونکہ فاصلے بہت ہوتے ہیں. آرٹس کونسل مرکز شہر میں ہے, تو بہت سے لوگ اب وقت کے اوپر بہت سی چیزیں نہیں دیکھ پاتے. فیملیز دیکھنا چاہتی ہیں, انجوائے کرنا چاہتی ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, لیکن رات کو 11-12 بجے ایک پروگرام ختم ہو تو وہ اپنے گھر پہنچتے بہت 2:30 بج جائیں, تو وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو ہم نے بنیادی طور سے یہ پلان کیا ہے کہ جیسے سینٹرل میں ہم نے ایک بہت خوبصورت عمارت جو ہے وہ قائم تھی, اس کے اندر یہ شروع کیا. اسی طرح سے ناپا کے پاس میں ایک عمارت ہے, اس کے لیے پلان ہو رہا ہے. اسی طرح مختلف جگہوں پر, تاکہ جس علاقے کا آدمی ادب شاعری سے, موسیقی سے, لکھنے لکھانے سے دلچسپی رکھتا ہو, وہ ان پروگراموں میں آئے بھی, پارٹیسپیٹ بھی کرے. ہمارے ایک سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے, جو احمد شاہ کا اور ہم سب کا کریڈٹ ہے, وہ یہ کہ شہر کے نوجوانوں کو, نئی نسل کو ہم نے کنیکٹ کر دیا آرٹس کونسل. یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم نے ہر سال یوتھ فیسٹیولز کر کے, میوزک فیسٹیولز کر کے ہزاروں طالب علموں کو, نوجوانوں کو کنیکٹ کیا. اور وہ نوجوان نہیں ہیں جن کے وہ جو مرسڈیز میں ہی آتے ہیں, بلکہ جو چپل پہن کے بھی آتے ہیں, اور جو رکشاؤں میں اور بسوں میں دھکے بھی کھاتے آتے ہیں, ان کی بھی اتنی ہی قدر افزائی ہے. اور بہت سے ہمارے جو ہے اب سٹار بنتے جا رہے ہیں, بہت سے بچے, نوجوان لڑکے لڑکیاں. پینٹنگز میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. مصوری کے شوقین, ہمارا مصوری کے لیے اور آرٹ اینڈ کلچر کے لیے اسکول اوپر یونیورسٹی کی درجہ کرنے کا جو ارادہ ہے, دعا کیجیے کہ وہ ارادے پورے ہوں. ہم نہ ہوں, ہمارے بعد کوئی ہوں, لیکن ہمارے بعد اندھیرا نہیں, اجالا ہے. اور واقعی یہ تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرٹس کونسل کی وجہ سے دیکھیں ہماری یوتھ جو ہے نا, یوتھ وہ مطلب اس سے پہلے دیکھیں تو کیا ہوتا تھا, کیا بچے نوجوان نسل کیا ہوتی تھی, مگر اب وہ نسل ہماری, اب یوتھ ہمارا جو ہے وہ سارا یوتھ آرٹس کونسل کی طرف راغب ہو رہا ہے, اور اپنے سوچ کے مطابق جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا, آؤٹ لیٹ بھی چاہتے ہیں نا. تو بجائے اس کے کہ وہ موبائل پہ الٹے سیدھے کام کرے, بالکل صحیح. اگر وہ ادب, شاعری, موسیقی اس میں کوئی دلچسپی لیں گے تو کریٹیوٹی کا جو ہے فائدہ پہنچے گا ملک کو. وہ تو حقیقت ہے یہ. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کی سوچ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے ان کی. اب میں نے دیکھا کہ اب تو ادب کے حوالے سے جب اردو میں عالمی اردو کانفرنس میں ایسے نئے یوتھ شعراء کو میں نے دیکھا وہاں پر ماشاء اللہ. ایک میں بات کاٹ رہا ہوں, معاف کیجیے گا, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جی ضرور کہ لوگ کچھ بھی کہے, پاکستان کی جو نئی نسل ہے نا, اس میں تمیز, اخلاق, لحاظ, مروت بہت ہے. ہزاروں بچے بچیاں آتے ہیں, مجال ہے کہ کسی کو یہ شکایت ہو جائے کہ کسی نے میلی آنکھ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہو, یا کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے وہاں پر کبھی. یہ خاندانی تربیت ہی نہیں, آرٹس کونسل کے ماحول نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں احترام کرنا ہے اور احترام لینا ہے. عزت دو, عزت دو. اور وہ ماشاءاللہ لوگ دیکھیں جب اتنے پروگرام ہوتے ہیں, بے پناہ لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کے چل رہے ہوتے ہیں, مگر مجال ہے کبھی ایسی نہیں, میں نے کبھی ٹکرایا نہیں کسی سے, میں کبھی کسی
کیا بات ہے سر آپ کی. تو آپ تو کیا بتاؤں میں آپ کی. تو سر آپ تو ماشاءاللہ مطلب مگر وہی بات ہے کہ یہ سب آپ سب کی سربراہی میں تو سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں میری سربراہی میں نہیں, سربراہ ایک ہی ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, لیکن وہ ہمیں بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ احترام عزت دیتا ہے, ٹیم لے کے چلتا ہے, اور ٹیم بنانے کا کمال جو ہے اس کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے کہ ہم ٹیم بن کے چلتے ہیں سب. تو آپ کی سے جو آپ پروڈکشن کیا ہاؤس آپ کا ہے تو اس کے تحت کیا آپ کر رہے ہیں, کیا آپ کی میرے پروڈکشن ہاؤس کا نام ہے کریٹرز کمبائن. اس کے بارے میں ایک لطیفہ چھوٹا سا یہ ہے کہ میں نے کہا یہ کسی نے پوچھا دوست نے کہ یہ کریٹرز کمبائن کس کا ہے, میں نے کہا 3 پارٹنر ہیں. اچھا کون؟ میں نے کہا ایک میں, ایک میری بیگم اور ایک اوپر والا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو کریٹر تو سب سے بڑا تو وہی ہے نا. تو اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوتا ہے, سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ہم اپنا شوق بھی پورا کرتے ہیں, اندر کی آگ بھی بجھا لیتے ہیں. کیونکہ میرا اصول ہے اور سب دنیا جانتی ہے کہ جو شو بزنس ہے, ٹیلی ویژن پروڈکشن ہے, ٹیلی ویژن ڈائریکشن ہے, ٹیلی ویژن ایکٹنگ ہے, اس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہے. یہ تو اس میں لازمی ہوتی ہے. تو اس میں ڈیوڈ نین اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے ڈائریکٹر 80 85 سال میں وہ فلمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. ایکٹر جو ہے وہ 80 سال کے ایکٹر ہیں وہاں پر ہالی ووڈ میں دیکھیں تو پھر ہمارے یہاں تو ہر چیز میں سرکاری ریکٹیبزم ہے نا کہ یہ اچھا 60 کا ہو گیا بات کرو. اب 60 کی جگہ آنے والا جو ہے وہ کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ اداروں کی تباہی کا وجہ یہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. چلیں بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھا لگا اقبال بھائی, اور بڑی اچھی گفتگو رہی انشاءاللہ تعالیٰ, اور زندگی بخیر. پھر کبھی آپ کو تھوڑا تفصیلی اس میں بلائیں گے انشاءاللہ. طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ کی محبت حاضر. سر جزاک اللہ, تھینک یو. بہت شکریہ FM 100 کا, بہت شکریہ کہ وہ ہم سب کو, سینئرز کو, جونیئرز کو عزت دیتے ہیں. اللہ ان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے. آمین آمین. اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, تو انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ پروگرام میں منڈے نائٹ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بس بھلا چاہیں بھلا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت دیجیے اجمل شعبی کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.